رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الميت القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وفي رواية وعلى سنة رسول الله رواه أحمد والترمذي وابن ماجہ ورواه ابو داود الثانیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ کی سنت پر۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داود نے دوسری روایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو قبر میں اتارا۔ کتنی خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کو حضور اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی قبروں میں اتار رہے ہیں۔ پچھلی حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے کہ قبر میں جب آپ نے میت کو رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا ہے، اس کو قبلے کی جانب سے لانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا حل میں سادہ سا رائٹ سائڈ پہ قبر کی جگہ پہ آپ چارپائی رکھیں، وہاں سے آئیں گے تو قبلے کی جانب سے آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھوں پہ لیتے وقت پھر یہ پڑھا جائے گا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، ٹھیک ہے نا جی، یا وعلی سنت رسول اللہ، اس طرح کر کے میت کو پھر اس کے قبر کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ طریقہ کار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کر کے بتایا ہے کہ اس طرح اپنے میت کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آج ہم مٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دی؟ تو یہ بھی ہم حدیث پاک سے پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جعفر ابن محمد عن ابی مرسل ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى على المیت 3 حصیات بیدیہ جمیعا وانه رش على قبر ابنہ ابراہیم ووضع علیہ حسبا، رواہ فی شرح السنہ ورفع الشافعی من قولہ رشا۔ حضرت جعفر ابن محمد سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپ ڈالے اور اپنے فرزند ابراہیم کی قبر پر بھی چھڑکاؤ کیا اور اس پر کنکر بچھائے۔ یعنی یہ جو ہم مٹی دیتے ہیں نا جی 3 لپ ایسے بھر کے، تو یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور کیا کہتے تھے پہلے جب ایسے آپ بھر کے کرتے تھے نا جی؟ کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا، اس میں پھر میں نے ان کو یہ طریقہ کار بتایا تھا کہ حضور کا یہ طریقہ کار ہے، آپ اس طرح، اور پھر میں نے یہ پڑھایا تھا منہا خلقناکم، پہلے پر حضور فرماتے تھے منہا خلقناکم، دوسرے پر پڑھتے تھے وفیہا نعیدکم، تیسرے پر پڑھتے تھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس طرح کر کے کل میں نے، اگر کوئی ساتھی یہاں پہ ہیں تو میں نے ان کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح مٹی دیتے ہیں۔ آپ نے اگر مٹی دینی ہے تو اس طرح دینی ہے کہ پہلے میں منہا خلقناکم، دوسری پہ وفیہا نعیدکم، تیسرے پہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا میرے خیال میں آپ لوگوں کو یاد ہو گیا، ہاں جی، کہ کس طرح قبر کو میت میں اتارنا ہے اور کیا پڑھنا ہے اور اس کو مٹی دیتے وقت کیا صورتحال کی جائے۔ اچھا جی، قبر میں ہم نے رکھ بھی لیا، کیا پڑھنا ہے یہ بھی عرض کر دیا، مٹی کیسے دینی یہ بھی عرض کر دی۔ اس کے بعد وعن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یکتب علیہا وان تعطى، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ کرنے اور ان پر لکھنے اور ان پر چلنے سے منع فرمایا۔ اس پر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ اب جو اس حدیث پاک میں اہم مسئلہ ہے وہ ہے قبروں کے اوپر لکھنا۔ اکثر ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں قبروں کے اوپر، کل میں قبرستان سے جب ہو کے آ رہا تھا نا تو اکثر ان پہ صورتیں لکھی ہوئی تھیں، ان پر صورتیں لکھی ہوئی تھیں۔ قبروں پر جہاں پر احتیاط نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا نام یا قرآن پاک کی آیات لکھنا منع اور بے ادبی ہے۔ جہاں پر احتیاط نہیں ہو سکے، انسان بھی گزرتے ہیں، جانور بھی گزرتے ہیں، پیر لگیں گے، کیچڑ اڑے گا، تو ایسی جگہوں پر جو ہے نا جی وہ آیات وغیرہ وہ ان چیزوں کے اوپر نہ کیا جائے۔ ہاں، جو علماء اور اولیاء کے مزارات ہیں ان پر باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر بے ادبی کا کوئی شابہ نہیں ہوتا۔ ان کے کتبے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لکھا جاتا ہے، ان کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، صاف صفائی کا، ان کے اوپر قبر کے اوپر سے کوئی نہ گزرے، اوپر نہ بیٹھے، یہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میانی صاحب آپ چلے جائیں تو چرسی بنگی قبروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کتے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جانور گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر ادب ملحوظ نہیں رہتا، تو ان کی قبروں پر نہیں لکھا جائے گا،
ان کے کتبات پر نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں تو جہاں پر یہ احتیاط کی جا سکتی ہے، یعنی مرقات شریف کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں قبر پر میت کا نام اور تاریخ لکھنا سنت ہے اور لکھنے کی ممانعت کی حدیث منسوخ ہے، جیسا کہ حاکم نے فرمایا کہ یہ تمام گفتگو قبر کے تعویذ پر لکھنے میں ہے۔ اگر قبر کے سرہانے پتھر کھڑا کیا جائے، اس پر کچھ لکھا جائے تو بلا کراہت جائز ہے۔ قبر کے اوپر یہ چیزیں احتیاط کی جائے۔ اکثر جو ہے وہ قبرستان میں جا کے اپنے بڑے بزرگوں کی قبروں پر چادر ڈال دیتے ہیں اور لکھی ہوئی چادر ڈالتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسراف میں آتا ہے۔ اور دوسری وجہ میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا جی، اس کے اوپر پھر احتیاط نہیں رہتی نا جی۔ قرآن پاک آپ نے اس کے اوپر آیات مقدسات لکھی ہوئی ہیں، وہ ہوا سے اڑ کے پیروں میں آتی ہے، جانور گزرتے ہیں، انسان گزرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا جی بے ادبی ہے، تو وہ نہ کیا جائے۔ حضرات اولیاء کرام کے مزارات پر جو چادریں بچھائی جاتی ہیں ان کے لیے یہ ٹھیک ہے، وہاں پر باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، احتیاط کی جاتی ہے، تو وہاں پر صرف ایک چادر ڈالنا جائز ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ پرانی نہ ہو جائے، وہ سیدھا نہ ہو جائے، اس کو نہ تبدیل کیا جائے، ایک چادر کافی ہے۔ چادروں کی چادریں زبردست، آپ سادہ چادر ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں، یہ چادر احترام کے لیے ہوتی ہے، تحریم کے لیے ہوتی ہے، یعنی ادب کے لیے ہوتی ہے، ورنہ چادر ڈالنا ضروری نہیں احترام کسی چیز کا۔ مثلا بیت اللہ شریف کو ہم جو غلاف چڑھاتے ہیں وہ بھی تو چادر ہی ہے نا جی، غلاف چڑھائے جاتے ہیں تو اس کی عزت کے لیے، تحریم کے لیے، احترام کے لیے، ادب کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو سردی لگتی ہے، بیت اللہ کو سردی تو نہیں، قرآن پاک کے اوپر جو ہم غلاف چڑھاتے ہیں تو احترام کے لیے نا جی، ادب کے لیے ہے۔ تو ادباً جہاں پر ادب برقرار رہے، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز محفوظ رہے گی تو وہاں پر یہ افعال کیے جا سکتے ہیں، اور اگر جہاں پر یہ نہ کیا جائے تو پھر یہ مناسب نہیں۔ اول تو عام قبور کے اوپر یہ لکھنا، یہ چادریں ڈالنا، یہ بالکل جائز بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ حضرات علماء اور مشائخ کے قبور پر کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا، پھر اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے مزار شریف کے اوپر جب بنانے کے بعد حضور مٹی ڈال دی تو اوپر پہ حضور نے کنکریاں ڈال دی، وہاں پہ بجری ٹائپ تھی نا جی، یعنی کنکریاں تھیں، وہ حضور نے ڈال۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اندر سے قبر کچی ہے تو اوپر کنکریاں وغیرہ ڈال لینے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قبر کو جب مٹی دے دی جائے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑک دیا جائے۔ میں نے کل یہ کام کروایا ہے، پانی بھی چھڑکوایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ تھوڑا سا یہ پانی چھڑکنا جو وہ کہتے ہیں اس لیے معاملہ ہو جائے گا کہ تھوڑی سی ٹھنڈک نیک فعال ہے۔ ہاں جی، علماء فرماتے ہیں کہ بعد دفن قبر پر ٹھنڈا اور پاک پانی چھڑکے نیک فعال کے لیے اللہ تعالیٰ میت کی قبر کو ٹھنڈا کرے، ہاں جی، نیک فعال کے لیے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اس میں بالکل جواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس طرح اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کی تدفین کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضور نے ہمیں حکم فرمایا۔